بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے۔ ہم تمام اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی کے دربار میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں بدعمالیوں سے اسی اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ حقیقی معبود ہے ہم سب کا، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، جس کا معنی ہے کہ جو آپ کی باتوں پر عمل کریں گے، آپ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اس معنی میں آپ بشیر ہیں، اور نذیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے، ڈرایا ہے کہ آخرت کے عذاب سے وہ اپنے آپ کو بچا لیں۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنے تمام خطبوں میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی اس روئے زمین پر سب سے بہترین کلام اگر کوئی ہے تو اللہ کا کلام ہے قرآن مجید۔ اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے، وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین راستہ، بہترین طریقہ جس پر چل کر ایک شخص کامیاب ہو سکتا ہے، وہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اور طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبوں میں اپنی امت کو ان الفاظ میں خبردار فرمایا کرتے تھے کہ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، دین اسلام کے نزدیک سب سے بدترین کام وہ ہے جسے لوگ خود اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہو جائے، یعنی دین میں نئی بات نکال لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے یہ محدثہ جو ہے بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے، ہر طرح کی بدعت گمراہی ہے۔ بعض لوگ اس بدعت کو بھی بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کا نام دے کر معاشرے کے اندر دین اسلام میں برائیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ جب اللہ کے رسول کی اس خطبے پر، اس حدیث پر غور کریں تو آپ نے کیا فرمایا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر طرح کی بدعت ہے، چاہے گمراہی ہے، چاہے آپ اسے حسنہ سمجھیں، چاہے آپ اسے سیئہ سمجھیں۔ اور پھر آپ فرماتے وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، بدعت جیسے گمراہی ہے ایسے گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہر ایسے اعمال و افعال سے جو کہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الاعراف کی 2 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، ایک 200 نمبر کی اور ایک 201 کی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اپنے نبی سے خطاب کیا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اے نبی اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی نزغ یعنی کوئی وسوسہ پہنچے، شیطان کا کام وسوسہ ہی ڈالنا ہے۔ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ سکے یا کسی کو پکڑ کر برائی کے راستے پر لے جائے، صرف وہ وسوسے ڈالتا ہے اور پھر وسوسے کے پیچھے انسان ہو لیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی اگر شیطان کی جانب سے آپ کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی نزغ پیدا ہو، فاستعذ باللہ، تو آپ شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے
اللہ سے پناہ طلب کرے. وہ اللہ ہی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے. انہ سمیع علیم، یقیناً وہ اللہ بہت سننے والا، بہت علم والا ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا. پتا چلا شیطان مردود کبھی کبھی نبیوں کے دل میں بھی وسوسے پیدا کر سکتا ہے، گرچہ کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچا لیتا ہے، لیکن جہاں تک وسوسے کی بات ہے شیطان وہاں تک وسوسے پہنچا دیتا ہے. اور انہیں بھی اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ اللہ کی پناہ میں آئے، کیونکہ وہی سنتا ہے، وہی جانتا ہے، اور سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا وہی آپ کو بچا سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے ارشاد فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر متقی اور پرہیزگار بتایا. اگر تقوی ہے تو انہی کے اندر یہ صفت ہو سکتی ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں کیا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یقیناً جو لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی جانب سے ان کو وسوسہ لاحق ہوتا ہے، یعنی ان کے دل میں بھی شیطان ڈیرے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، طرح طرح کی باتیں لاتا ہے، تو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہیں تذکروا، فوری وہ ہوش میں آ جاتے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جس طرف شیطان ان کو لے جا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، ان کی سوچ کو اپنے گرفت میں لے لیا ہے اور ایک چین بنا دیا ہے سلسلے کی کہ اسی کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، یکایک اللہ یاد آتا ہے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اللہ کو یاد کرتے ہی ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شیطان مردود مجھے کس راستے پر لے جا رہا ہے. اس سے کئی باتیں معلوم. ایک یہ کہ شیطان ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی کے ذریعے سے ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں، ذکر کریں، تو شیطان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ ہم کو اور آپ کو بہکا سکے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کی 2 صفت بیان فرمائی. آخری سورہ ہے سورہ ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جب ایک بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو شیطان کو موقع نہیں ملتا دل میں آنے کا، اور جب غفلت میں پڑ جائے، یاد نہ کرے اللہ کو، تب ایسی صورت میں شیطان اس کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے میں ڈالتا ہے. اب اللہ کا فضل و کرم ہو تو بندہ بچ جاتا ہے، ورنہ شیطان اس کو گڑھے میں گرا دیتا ہے. آئیے اس سلسلے میں کچھ احادیث دیکھتے ہیں. مسند احمد اور سنن ابو داؤد میں ایک حدیث اس طرح آئی ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے صحیح الجامع میں، کہ اللہ تعالی نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو، ان کو اللہ تعالی نے 5 باتوں کا حکم دیا اور کہا کہ اس پر آپ خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرائیں. انہوں نے اعلان کیا اور اس طرح پوری مسجد بیت المقدس مکمل فل ہو گئی. لوگ ٹیلوں پر ادھر ادھر گھروں پر کھڑے ہو گئے ان کی باتیں سننے کے لیے. انہوں نے 5 باتیں بیان کی. ان میں سے 5ویں بات جو اس خطبے سے متعلق ہے، اس لیے میں اسی کا ذکر کرتا ہوں. انہوں نے کہا وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُوا اللَّهَ، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کو یاد کرو. اور اس کی انہوں نے مثال بیان فرمائی. انہوں نے کہا فَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ كَمَثْلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ سِرَاعًا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نکلا تو اس کے پیچھے اس کا دشمن ہو لیا. کوئی آدمی گھر سے نکلا
تو دشمن تاک میں تھا، اس کے پیچھے ہو لیا. اب یہ آدمی محسوس کر لیا کہ دشمن تو میرے پیچھے ہے، اب بھاگنے کا کوئی ذریعہ نہیں. حتی اذا اتی علی حصن حصین فاحرز نفسه منہم، اس کا گزر ہو رہا تھا، یکایک اس نے ایک قلعہ دیکھا اور جلدی سے اپنے آپ کو اس قلعہ کے گیٹ میں، دروازے میں اپنے آپ کو ڈال دیا. اب ظاہر سی بات ہے اگر قلعے تک پہنچ گیا تو وہاں پر دربان ہوں گے، وہاں پر پہرے دار ہوں گے، وہاں پر فوج فاٹک ہوگی. اب دشمن کو ہمت نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر اس کو نقصان پہنچا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا یہ قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کذالک العبد، انہوں نے تشریح کی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، یہی حال بندے کا ہے. لا یخرج نفسه من الشیطان الا بذکر اللہ، وہ اپنے آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر وہ ہے، اس سے شیطان آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا. شیطان بھاگ جاتا ہے جب آپ ذکر کریں گے تو دل سے بھاگ جائے گا. اور یہ تو بڑے تجربے کی بات ہے. کئی لوگوں کو جن جنات پکڑ لیتے ہیں، قرآنی آیات رقیہ شرعیہ پڑھی جاتی ہے، آپ دیکھیں کبھی تو ایک مرتبہ میں، کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد کبھی کبھار دیکھیے کیسے نکل کے بھاگ جاتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے اس کو کس قدر پریشان کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر، اس میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے تشبیہ دی؟ اپنے نبی کی زبان سے، جیسے کوئی قلعہ ہے. قلعہ، آپ جیسے دشمن سے بچنے کے لیے قلعہ کو پہنچ جائیں اور دشمن بھاگ جائے، ہمت نہیں آپ کو ستانے اور پریشان کرنے کی، ایسے اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان آپ کو نہیں بہکا سکتا، شیطان آپ پر قابو نہیں پا سکتا. تو سب سے پہلی چیز اس سلسلے میں ذکر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں اس کی تائید میں یہ حدیث پیش کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یاقد الشیطان علی قافیت رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد، تم میں سے جب رات کو ایک آدمی سو جاتا ہے، جب ہم سو جاتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے، ہماری گدی پر، گدی کہتے ہیں یہ سر کے پچھلے حصے کو جو مسا کر کے جہاں تک ہم لے جاتے ہیں اسے گدی کہا جاتا ہے. شیطان ہر ایک کی گدی پر کیا کرتا ہے، گرہ لگا دیتا ہے، ایک گانٹھ یا ایک میخ گاڑ دیتا ہے. جیسے کسی تانے بانے کو، شامیانے کو آپ لگانے کے لیے دیکھیں زمین پہ ایک میخ گاڑ کر اس پہ وہ باندھتا ہے، ایسے شیطان گدی پر گرہ لگا دیتا ہے، گانٹھ یا میخ لگا دیتا ہے. اور کیا کہتا ہے جانتے ہیں، یضرب کل عقدۃ علیک لیل طویل فارقد، رات کا وقت ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو محسوس کر سکتا ہے. شیطان گرہ لگاتے ہوئے پھونک مار دیتا ہے، میاں سو جاؤ، ابھی بڑی لمبی رات ہے، آرام کرو. ساری رات آپ سوئے ہیں، فجر کا وقت قریب ہے، 1-2 منٹ کو بھی بستر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لگا ہوا ہے شیطان. علیک لیل طویل، ابھی بڑی لمبی رات پڑی ہے، سو جا. اگر بندہ اس کی باتوں میں آیا اور سو گیا تو پھر گیا کام سے. کس طرح؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لیکن فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، جب بندے کی آنکھ کھلی اور اس نے اللہ کو یاد کیا، ذکر کیا، جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا الی آخر، یا ایسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا جو ہے جاگتے ہوئے بھی معوذتین کی تلاوت ثابت ہے ایک حدیث سے. اگر بندہ اللہ کو یاد کر لیا تو جو 3 گریں لگایا تو شیطان نہ دھڑ سے ایک گرہ جو ہے ٹوٹ جاتی. اللہ کے ذکر سے اس کی لگائی ہی گرہ جو مضبوط لگایا تھا وہ ٹوٹ جاتی ہے. فَإِن تَوَضَّأَ إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور اب اٹھ جائے وضو کر لے تو وہ دوسری گرہ بھی ٹوٹ جاتی. فَإِن صَلَّى إِنْ حَلَّتْ عُقْدَةٌ، اور اگر نماز بھی پڑھ لے تو وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، بندہ جب صبح کرتا ہے تو حشاش بشاش رہتا ہے،
خوش خرم رہتا ہے، طبیعت میں ایک تازگی رہتی ہے، کیونکہ تینوں گرہیں شیطان کی ٹوٹ چکی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، ورنہ آدمی صبح کرتا ہے تو خبیث النفس ہوتا ہے، سستی اور کاہلی میں پڑا ہوتا ہے، اور بدبختی اس پہ لپٹی ہوتی۔ دیکھا آپ نے ذکر کا فائدہ کتنا بڑا ہے کہ شیطان جتنی کوشش رات بھر کرتا ہے، وہ ذکر کرنے سے اس کی کوشش ٹوٹتی چلی جاتی۔ اس لیے ہمیں اللہ کا ذکر برابر کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے۔ ارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کیا ہے؟ ذکر ہی ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری ذکر کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور ذکر کیا ہے؟ ہر جگہ، ہر وقت، صبح و شام، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کی جو دعائیں ہیں نا، انہیں یاد کرنے، برابر انہیں کو پڑھتے رہیں، یہی بہترین ذکر ہے۔ اور کچھ باتیں ہیں اسی طریقے سے، ذکر کی بات آئی تو گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کی دعائیں بھی اگر کوئی پڑھ لینا تو شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، جب اللہ کا بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ داخل ہونے کی گھر میں کوئی خاص دعا نہیں، ایک دعا بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی ربنا توکلنا اس طرح کی ہے، لیکن اہل علم نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال دعا ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی جا رہی ہے، یا بسم اللہ کہہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کے گھر میں داخل۔ اگر بندہ اس طرح ذکر کیا تو اب شیطان مردود نہ گھر میں داخل ہو پائے گا، اور نہ جب آپ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ دیے تو وہاں کھانا اس کو ملے گا۔ کیا کہتا ہے شیطان؟ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء، اپنے بھائیوں سے کہتا ہے جو ساتھ لگے رہتے ایک آدمی کے، کہتا ہے اس نے ذکر کر لیا، داخل بھی ہوا، کھانا بھی کھایا ذکر کر کے، تو اب نہ رات گزارنے کا موقع گھر میں ہے اور نہ کھانے میں اس کے شریک ہو سکتے۔ دیکھا آپ نے ذکر کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ شیطان گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکا، اور بسم اللہ کر کے آپ شروع کیے کھانا تو وہاں بھی شریک۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اگر ذکر ہم نہیں کرتے تو گویا شیطان ہمارے ساتھ گھر میں بھی داخل ہو جاتا ہے، ہمارے کھانے میں بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور جب بندہ گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت اللہ کو یاد نہ کیا، ذکر نہ کیا، قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، چلو ساتھیو آج تو رات گزارنے کا موقع مل گیا اس کے گھر میں۔ وَإِذَا لَمْ يُذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور جب کھاتے وقت دعا نہیں کرتا ہے، قال، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، چلو رات بھی گزارو اور اس کے کھانے میں شریک ہو کر کھانا بھی کھاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ دیکھا آپ نے ذکر کتنی بڑی چیز ہے کہ شیطان مردود ہمارے گھر میں بھی نہیں پہنچ سکا اور ہمارے کھانے میں بھی شریک نہیں ہوا۔ اور اسی طرح ابو داؤد کی حدیث ہے، وصححہ الالبانی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الرجل من بیتہ، یہ اوپر تو داخل ہونے کی بات ہوئی، اب اپنے گھر سے جب ہم نکلتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہاں باقاعدہ دعا کا ذکر ہے، کوئی بڑی دعا نہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم تو نکلتے وقت بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، ٹاٹا ٹاٹا کرو، یوں کرو وہ کرو، کیا کیا کی، یہ سب سکھانا چاہیے۔
اللہ کا نام ذکر لیں، السلام علیکم کہیں، اللہ حافظ کہیں، اس طرح کی چیزیں، فی امان اللہ کہیں۔ جب بندہ اس طرح دعا کرتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے، اللہ پر میں نے توکل کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے، یعنی برائی سے بچنا بھی اپنے بس میں نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، بھلائی کا پانا بھی اپنے بس میں نہیں جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو کیا ہوتا ہے؟ قال یقال حینئذ، اس وقت کہا جاتا ہے اس نکلنے والے آدمی سے، ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تو ہدایت دیا گیا، تیرے لیے دعا کافی ہو گئی، تو بچا لیا گیا۔ فتنح الشیطان، اور شیطان باہر ایک کونے میں کھڑے ہو کے کہتا ہے، اس سے دوسرے شیطان کو مخاطب کر کے، ایک شیطان دوسرے مخاطب کرتا ہے شیطان کو اور کہتا ہے، کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، اب بھلا اس آدمی کا تم کیا بگاڑ سکتے ہو جس کو ہدایت مل گئی، جس کو دعا کافی ہو گئی، جس کو اللہ نے بچا لیا۔ دیکھا آپ نے دعاؤں کا اثر، کہ جب ہم دعا پڑھ کے گھر سے نکلے ہیں تو شیطان مردود سر پیٹ کر دوسرے شیطان سے کہتا ہے اب کیا کر سکتے ہو اس کا، اب تو اس کو ہدایت بھی مل گئی، بچاؤ بھی مل گیا، اور اس کے لیے اس کی دعا کافی ہو گئی۔ تو عزیز ساتھیوں، ذکر میں بڑی طاقت ہے، اس کا خیال کریں اور ہمیشہ ذکر و اذکار کے حصار میں اپنے آپ کو رکھیں، تو شیطان مردود کے شر سے آپ بچ جائیں گے۔ اس طرح ایک چیز یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، اپنے گھر کے اندر قرآن پڑھنا، گھر میں قرآن پڑھنا، بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا پتا چلا؟ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا جائے گا، گھروں کے اندر پڑھو۔ اگر گھروں میں نہیں پڑھیں گے قرآن تو گھر آپ کا قبرستان کے مانند ہو گیا۔ اسے یہ بھی ثابت ہوا قرآن پڑھنا قبرستان میں ثابت نہیں، چاہے سورہ فاتحہ پڑھے کوئی، چاہے یاسین پڑھے، چاہے اور کچھ پڑھے، وہاں جو دعا ثابت ہے وہی ہے جو ہم کہتے ہیں السلام علیک یا اہل القبور الی آخر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ثابت۔ ارے پڑھو، گھر میں پڑھو، اللہ کے رسول کہتے ہیں اپنے گھروں کو تم قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہمارا پورا گھر شیطان کا اڈا بنا ہوا ہے، ذکر اذکار کا تصور نہیں ہے، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت جس گھر میں کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک نقطہ ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ آپ پڑھو، کہا تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سے اہل علم نے کہا ہے اگر آپ ٹیپ ریکارڈر بھی لگا دیتے ہیں، یا آج کل جو سسٹم ہے آڈیو کا لگا کر اس سے بھی سورہ بقرہ چلا دیتے ہیں تو شیطان بھاگ جائے گا۔ کیوں کہا گیا؟ تو قرآن پڑھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، کوئی آدمی پڑھے، کوئی مشین پڑھے، بہرحال اگر سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کی گئی تو شیطان بھاگ جائے۔ شیطان سے تو ہم سب پریشان ہیں، تو ہم کو چاہیے شیطان کو بھگانے کے لیے راستہ اختیار کریں۔ اس طرح باجماعت نماز کی پابندی، اگر ہم باجماعت نماز کی پابندی کرتے ہیں تو اس سے بھی شیطان بھاگتا ہے اور شیطان کا تسلط آپ پر نہیں رہے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں حدیث آئی ہے، حسن اور البانی، علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بد، اللہ کے رسول نے کہا کسی بھی بستی میں اگر 3 لوگ ہوں، بستی ہے، گاؤں ہے، شہر ہے، سب اس میں ہے، 3 لوگ ہوں صرف، لا تقام فیہم الصلاۃ، اور وہ اپنے درمیان نماز کو قائم نہ کریں،
نماز کا پڑھنا الگ ہے، نماز کا قائم کرنا الگ ہے۔ قرآن میں جا بجا اللہ نے کہا واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پڑھنا تو اکیلے پڑھ لیں گے آپ، قائم کرنا، اذان دی جائے گی، اقامت ہوگی، جماعت کھڑی ہوگی، اس کو ہے نماز قائم کرنا۔ اگر 3 لوگ بھی ہیں تو ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں، ان کو چاہیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کسی بستی میں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، اگر ایسا نہیں کریں گے تو شیطان آپ کو قابو میں کر لے گا، شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ فعلیک بالجماع، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے تم جماعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہاں جماعت سے مراد نماز بھی ہو سکتی ہے، یہاں جماعت سے مراد اپنی جماعت بھی ہو سکتی ہے، اپنا بڑا اور اس کی اطاعت بھی ہو سکتی ہے، ساری باتیں ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بتائی، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاسِيَةَ، اس لیے کہ بھیڑیا جو ہے اسی بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ نے جماعت کو چھوڑا، با جماعت نماز نہیں ادا کر رہے، گھر میں بیٹھ گئے، حالانکہ کوئی عذر نہیں، کچھ بیمار ہیں، کوئی شرعی عذر ہے، ایک الگ بات ہے، تو یاد رکھیں اب شیطان کا نوالا آپ بڑی جلدی بن جائے گے، شیطان جیسے چاہے گا آپ کو جکڑ لے گا۔ اور اگر آپ جماعت سے نماز پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ شیطان کا تسلط آپ پر نہیں چلے گا، کیونکہ شیطان کو اللہ کے رسول نے بھیڑیے سے تعبیر کی، کہا بھیڑیا اسی بکری کو پکڑ سکتا ہے جو بکری ریوڑ سے علیحدہ ہو گئی، ذرا ہرا چارہ دکھا، ادھر ادھر ہو کر چرنے لگی، جو رائی غنم جو بکریوں کو چرانے والا چرواہا ہے بڑا سا ڈنڈا لے کر ہانک رہا ہے، اس کی پرواہ نہ کی، بڑے دور سے بھیڑیا دیکھ رہا تھا، جھپٹا اور پکڑا لے بھاگ کھڑا۔ تو جماعت سے ہم چاہے اپنی جماعت سے چاہے نماز سے جماعت سے جب علیحدہ ہوتے ہیں، اختلاف و انتشار کا بازار گرم کرتے ہیں تو یاد رکھیں پھر شیطان ہم کو اچک لیتا ہے، طرح طرح کی باتوں میں لگا دیتا ہے۔ اور اسی طرح معمولی معمولی باتیں ہیں میرے ساتھیوں، جمائی لینا، جمائی آتی ہے نا، آ کر کے لوگ منہ کھول دیتے، اس کا بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہاں بھی شیطان کا عمل دخل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری نے اسے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، یہ جمائی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ کہنے کو کہا گیا، اسے اچھا عمل قرار دیا گیا، بس طریقہ ہے، یہ نہیں چھاں کر کے سب کے اوپر مار دے، نیچے کر کے دستی وغیرہ لے کر چھینکے، یہ بھی آداب ہیں۔ التثاؤب یہ منہ کھولنا جو جمائی آتی ہے، اللہ کے رسول نے کہا من الشیطان، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، تو جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جس قدر ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، منہ کو بند کرے، روکنے کی کوشش کرے، جمائی آنے نہ پائے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ هَا، اللہ کے رسول نے کہا تم میں سے جب کسی کو جمائی آتی ہے اور منہ کھول کر کہتا ہا، اس طرح کرتا ہے، ضحک الشیطان، تو شیطان ہنستا ہے، چلو اس کو تو میں الو بنا دیا، اپنے قابو میں کر لیا۔ کیسی کیسی تعلیمات ہے، شیطان سے بچنے کے لیے منہ کو اچھی طرح پھینچ لیں، کھلنے نہ دیں، مچلے گی تو شیطان بھاگ جائے۔ لیکن اس وقت کوئی دعا نہیں، بعد لا حول ولا قوت اعوذ باللہ پڑھتے، بہرحال اللہ کے رسول سے کوئی دعا ثابت نہیں۔ کچھ ذکر کرنا چاہیں آپ کر لیں۔ اب آئیے اس سلسلے کی آخری حدیث ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں دعائیں پڑھتے ہیں، ایک دعا ایسی ہے اسے یاد کر لیں، اگر وہ دعا پڑھ کر مسجد میں آپ داخل ہوں گے تو شیطان سارا دن آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھ لیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے، قال الشیطان، تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر اليوم،
یہ آدمی تو سارا دن مجھ سے بچ گیا، نکل گیا مجھ سے۔ مسجد میں داخل ہو کے دعا پڑھنے سے شیطان کہہ رہا ہے سارا دن مجھ سے نکل گیا، اب اس کو میں نہیں بہکا سکتا۔ تو آپ سوچئے نماز پڑھے گا، فرائض اور نوافل ادا کر کے جب باہر نکلے گا تو کس طرح اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے گا۔ دعا بہت بڑی نہیں ہے۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ سے وقت کی قلت کی وجہ سے میں گریز کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے صبح کے بعد یعنی فجر کے بعد یا صبح ہو جائے، سورج نکل جائے، اس وقت اگر یہ دعا پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، 100 مرتبہ پڑھ لے ایک دن میں، تو اللہ کے رسول نے بڑی بشارت دی۔ تا کانت لہ عدل 10 رقاب، ایسا آدمی 70 گردنوں کو آزاد کر دیا۔ وَقُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، 100 نیکی اس کے لیے لکھ دی گئی۔ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور 100 گناہ مٹا دیے گئے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، یہ دعا جو ہے پورے دن اس کے لیے شیطان سے حفاظت کا باعث بن جاتی، یہاں تک کہ شام ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بخاری شریف کی، اور بخاری شریف کی وہ حدیث جو آیت الکرسی کے بارے میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ زکوٰۃ کے مال پر نگران مقرر کیا۔ ایک آدمی آتا رہا روزانہ چوری کرتا، اللہ کے رسول کو خبر ہوئی۔ پھر ایک دن اللہ کے رسول نے کہا اے ابو ہریرہ کیا کیا تم نے اپنے اسیر کے ساتھ جس کو پکڑے تھے چوری کرتے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس کو پکڑا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کی خدمت میں تمہیں حاضر ہی کر دوں گا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، عیال ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک قرآن کی آیت سکھلا دیتا ہوں، اگر تم اس کو پڑھ لیے تو شیطان تمہارا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، سوتے وقت پڑھ لیے۔ اور وہ مجھے بتا دیا اللہ کے رسول، اس لیے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول بڑے حریص ہوتے تھے، اللہ کے رسول کے صحابہ کرام۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ابو ہریرہ صدقک وہو کذوب، وہ جھوٹا ہے لیکن سچ کہا ہے۔ آیت الکرسی کی یہی فضیلت ہے کہ اگر کوئی پڑھ لے لن یزال علیک من اللہ حافظ، تو ساری رات اللہ کی جانب سے ایک نگہبان مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور صبح تک شیطان قریب بھی نہیں آتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ جو اذکار بتائے گئے، کچھ تعلیمات دی گئیں، یہ بہت مختصر ہیں، اس سے تو قرآن و سنت کی تعلیمات بھری پڑی۔ میں نے اختصار سے وقت کے پیش نظر انہیں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، موحد بنائے، متبع رسول بنائے۔ اللہ تعالی جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں اللہ تعالی ان کی مدد فرمائے، اور مولا کریم ان کے مال، ان کے خون اور ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔